میں میر خدابخش مری صاحب کا وزیر معدنیات سندھ پچھلے ہی ہفتے میں نے اپنا چارج چھوڑا ہے۔ میں اس رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سرزمین پر میرا دل بڑا دکھتا ہے۔ کافی بار میں نے یہ چیز کوشش کی اور میں نے وہاں پر پاکستان میں بھی رب کلام اٹھا کر میں نے یہ بات حلفیہ کی، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو سمجھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ خدا را اللہ کا واسطہ تو میں اس قرآن اور رسول کا واسطہ ہے، اپنے امت محمدیہ ہونے کا ثبوت دیں۔ ہم اللہ معاف فرمائے، ہمارا جو ملک ہے وہ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، وہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں، کسی کے پاس بھی وہ صلاحیت نہیں جو قوت ہمارے پاس ہے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان سے اس وجہ سے کتراتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، تو جنگ سے پاکستان کو نہیں توڑا جا سکتا۔ پاکستان کو 5th وار یا 6th وار جنریشن میں ڈال کے پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور میں حلفیہ یہ بیان دیتا ہوں رب کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہ ہمیں بہت منظم طریقے سے ہمارے سیاستدانوں نے اور جوڈیشری نے مل کے ہمیں غلام بنایا ہے، ہمیں آج قرض دار بنایا ہے، ہمیں آج IMF کے آگے پھینکا ہے، ہمیں آج ایشین بینک کے آگے پھینکا ہے۔ آج ہمیں ملک عرب، ملک سعودیہ، ملک دبئی، تمام ممالک سے اور کئی ایسے یورپ ممالک سے ہمیں آج امداد لینے پہ مجبور کیا۔ آج ہمیں امداد دی جا رہی ہے۔ اللہ معافی دے، ہم وہ قوم نہیں کہ جو امداد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار وسائل سے مالا مال فرمایا ہے، اور مجھے قسم اس رب کعبہ کی، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم پاکستان اس سعودیہ عظیم ملک ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، جتنی ان کی مالیت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہماری مالیت ہے۔ ہم کبھی کسی صورتحال میں غریب نہیں ہیں۔ میں صرف اپنے پاکستانی کو مطلب دل میرا بھر آ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ بے تحاشا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہم پاکستانی لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان سیاستدانوں نے ہمیشہ ووٹ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ میں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ زرداری کے بھٹو نے، میاں کے والد نے، مولانا کے والد نے، عمران خان نے سیاست اپنی اکیلی شروع کی تھی۔ آج وہ تناور طرف پارٹیاں بن گئے، وہ طاقتور بن گئے، اور آپ عوام کو وہی روڈ، سڑک اور نالوں پہ یہاں پر ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کی اذیت، آپ کی ذہنی سوچ اتنی بنا دی ہے کہ آپ صرف سوائے سڑک اور نوکری کے اور کچھ نہ مانگیں۔ اگر آپ باشعور ہو گئے اور آپ کے پاس وسائل آ گئے، اور اگر آپ مالا مال ہو گیا، آپ کے پاس کشادہ رزق آ گیا، تو پھر شاید ان کی سیاست نہیں چلے گی، اس دن ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ آج تک ہمیں جتنی بھی سڑکیں دی گئی ہیں، آج تک ہمیں جتنی بھی نوکریاں دی گئی ہیں، آپ خدا را میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یا مجھے یہ لوگ بتا دیں کہ ہماری قدرتی وسائل سے انہوں نے کتنا جنریٹ کر کے زرداری نے ہمیں دیا، عمران نے ہمیں دیا، میاں نے ہمیں دیا، یا مولانا کسی نے ہمیں دیا؟ کسی نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ IMF کے قرض سے ہمیں سڑکیں بنا کے دی، ایشین بینک کے قرض سے ہمیں سڑکیں بنا کے دی، امداد سے ہماری مدد کی گئی، امداد سے ہمیں گھریں بنا کے دی گئی، لیکن خدا کے واسطے ہمارے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم غلام رہیں اور کبھی توجہ نہیں دی۔ خدا کے واسطہ میں اس پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں، اور اس رب کعبہ کی قسم، یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، جس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ میں ہمیں ملک پاکستان عطا فرمائے، اس روح زمین پہ ملک پاکستان جیسا ملک نہیں، اس کی قدر کریں، اس کو سمجھیں۔ آپ کے سب سے بڑے دشمن دو ہیں جن میں تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ کے سیاستدان اور آپ کی جوڈیشری، اور اس کے بیچ میں انہوں نے مافیا بٹھا کے رکھی ہوئی ہے۔ مافیا کو لانچ کرتا ہے آپ کا سارا سیاستدان، آپ کی پوری سیاستدان جو آپ کی مافیا کو لانچ کرتے ہیں، اور پروٹیکٹ ان مافیا کو آپ کی عدالتیں کرتے ہیں، سو موٹو اور اسٹیٹ کے نام پہ، ایک اسٹیٹ دینے کے نام پہ۔ خدا کے واسطے اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر، میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں ظاہر کروں گا کہ عمران خان نے یا زرداری نے، بھٹو پیپلز پارٹی نے، یا تحریک انصاف نے، یا نون لیگ نے، یہ JUI، جتنی جماعتیں تھیں، انہوں آج تک ایشین بینک سے، IMF سے انہوں نے کتنا قرضہ لیا، انہوں نے کتنی امداد لی اور کتنا لگایا اور کتنا انہوں نے غائب کیا۔ میں ایک چیز بتاؤں گا، مجھے میرا دل دکھتا ہے، مجھے دل میرا تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے اندر سے، مجھے بہت زیادہ بے تحاشا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قوم کو میں کس طرح سمجھاؤں۔ خدا کا واسطہ یہ خانہ کعبہ پہ جب میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو اپنی پاکستانی قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی حیثیت سمجھیں، آپ بھکاری نہیں ہیں، ہم توبہ نعوذ باللہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ہم قرضوں کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمارا ملک وہ ہے پاکستان کے جو پوری دنیا کو قرض دے سکتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم دنیا کو امداد دے سکتے ہیں، ہم امداد دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں امداد کے لائق بنایا گیا ہے۔ کچھ بیرونی طاقتوں نے اور کچھ یہ مافیا جو سیاستدان ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے،
آپ خود ان کی ماضی اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے پیسے آپ کو جنریٹ کر کے دیے، سوائے ٹیکس کے، سوائے قرض کے، سوائے امداد کے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے ملک کے لیے۔ خدا کے واسطے اپنی ملک کی اہمیت کو سمجھیں، ملک پاکستان کی قدر کو سمجھیں، ملک پاکستان کو فساد کے جگ میں نہ ڈالیں، ملک پاکستان کے لیے کسی سیاستدان کے لیے نہ لڑیں۔ آج ہمارے نوجوان یورپ جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے نوجوان آج عرب امارات جانے کے لیے تیار ہیں، اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ خود کو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آج میں حرم پاک میں کھڑا ہوں، یہاں پر آج ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، شاید ان کو اس حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج ان کی عزت اتنی یہاں نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ہماری آج دنیا میں جگ ہسائی کرانے والے کون ہیں؟ یہ سیاستدان اور یہ جوڈیشری ہے، سب سے بڑے دشمن ہمارے یہ ہیں۔ خدا کے واسطے ان کو سمجھیں۔ ہماری عدالتوں نے آج تک کیا انصاف کی؟ انصاف کے نام پر ہماری عدالتوں نے کوئی انصاف نہیں کیا۔ ہمارے سیاستدانوں کو ہی پروٹیکٹ کیا، ان کی کیس فوراً سے لگتے ہیں، ایک غریب کے کیس نہیں لگتا، وہ مر جاتا ہے، پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا کیس نہیں لگتا۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ چیزیں میں حقائق اور بھی سامنے لے آؤں گا انشاءاللہ کہ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا لوٹ مار کی ہے۔ ہمارے اگر وسائل کو صحیح استعمال کیا جائے، آج دنیا کی تمام جدید چیزیں، ایک گاڑی سے لے کے ایک جہاز، سیٹلائٹ سے لے کے انٹرنیٹ تک، ہر چیز ہم بنا سکتے ہیں، ہم اس چیز کے قابل ہیں۔ وہ ساری معدنیات، سارے وسائل اس رب کعبہ نے ہمیں عطا فرمایا ہمارے ملک پاکستان کو۔ ملک پاکستان جب 27 ماہ رمضان کو بنا ہے تو ایسے نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے امت پاکستان میں، امت مسلمہ کو ایک ملک عطا فرمایا ہے جو کہ ایٹمی طاقت واحد پاکستان ہے۔ خدا کے واسطے مسلمانوں، خدا کے واسطے پاکستان کی قدر کریں۔ پاکستان کی قدر نہیں کی تو فلسطین سے بدتر حالات ہوں گے، اور پاکستان کا ٹوٹنا، پاکستان کا اللہ معافی دے، پاکستان کا لہو لہاں ہونا، پوری امت مسلمہ کا لہو لہاں ہونا ہوگا۔ پاکستان کی قدر نہیں کی، ہم امت مسلمان ذلیل و رسوا ہوں گے۔ خدا کے واسطے اپنی قدر کریں، خدا کے واسطے ان سیاستدانوں کو پہچانے، خدا کے واسطے ان جوڈیشری